إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحيم وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ بات کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو پہلے گزر گئے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا پس اللہ پاک نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور ان لوگوں کو بھی اللہ پاک نے جان لیا جنہوں نے جھوٹ بولا ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریفات تمہیدات تمجیدات اور تقدیسات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی بربادی اور ہلاکت ہے میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں واجب الاحترام معززات ماؤں اور بہنوں جو آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے
سورہ عنکبوت اور اس کی پہلی 2 آیتیں ہیں۔ حضرات گرامی، ان آیات مبارکہ میں فتنوں کا تذکرہ کیا میرے رب نے۔ فتنہ اس کا معنی قرآن مجید کے اندر مختلف معنوں کے اندر آیا ہے۔ فتنہ خوشی کے لیے بھی استعمال کیا گیا، لفظ فتنہ غم کے لیے بھی استعمال کیا گیا، لفظ فتنہ آزمائش کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ اور اب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کم و بیش 15 مقامات پر اس لفظ کا استعمال فرمایا ہے۔ مختلف معانی کے اندر یہ استعمال ہوا، لیکن مفسرین کرام نے جو ان 15 مقامات کا نچوڑ جو نکالا ہے، وہ نچوڑ یہ ہے کہ فتنہ سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو رب تعالیٰ نے خوشی دے کر بھی آزمایا اور غمی دے کر بھی آزمایا۔ یہ دونوں طرح سے آزمائش رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہے۔ فتنہ بمانی آزمایا جانا، لوگوں کی آزمائش کرنا، خوشی دے کر بھی غمی دے کر بھی۔ اور یہ 21ویں صدی چل رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس 21ویں صدی کے اندر گو نہ گو طرح طرح کے آئے روز نئے سے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ ہر نیا دن چڑھتا ہے اور نیا فتنہ رونما ہوتا ہے، نئی آزمائش، نیا فتنہ۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب نیا فتنہ رونما نہ ہو، کوئی ہفتہ ایسا نہیں، کوئی سال ایسا نہیں، کوئی مہینہ ایسا نہیں، کوئی گھڑی ایسی نہیں۔ 21ویں یہ صدی فتنوں سے بھرپور ہے میرے بھائیوں، اور دنیا دار الفتن بن چکی ہے۔ آپ بنظر غائر دیکھیں اگر تو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک آپ کو دنیا فتنوں سے بھرپور نظر آئے گی۔ ان فتنوں کے بارے میں میرے اور تمہارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے آگاہی فرما دی تھی، اور یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لوگوں خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اے لوگوں، سب سے بہترین زمانہ یہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے،
اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، تبا تابعین کا زمانہ ہے، اور پھر فتنوں کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ آپ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ 1450 سال پہلے اللہ کے پاک نبی لوگوں کو آگاہ فرما گئے۔ آپ دیکھتے ہیں آج کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں پر فتنہ نہ ہو، کوئی وقت ایسا نہیں جس وقت میں فتنہ نہ ہو، اور کوئی کام ایسا نہیں کہ جس کے اندر فتنہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تظہر الفتن، فتنوں کا ظہور ہوگا، اور بازاروں میں چلے جائیں تو فتنہ، دکانوں میں چلے جائیں تو فتنہ، کوئی گھر ایسا نہیں جس میں کوئی فتنہ نہ ہو، کوئی راستہ چوراہا ایسا نہیں جہاں پر فتنہ نہ ہو، کوئی گلی بازار ایسی نہیں جہاں پر فتنہ نہ ہو۔ کچہریوں میں فتنے، عدالتوں میں فتنے، تھانوں میں فتنے، اسمبلیوں میں فتنے، ہر بندے کے ذہن میں فتنہ، سوچ و فکر میں فتنے، قوم و برادریوں میں فتنے، ہر جگہ پر آپ کو فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ جدھر آپ نگاہ اٹھاؤ گے، نہ کوئی کام، نہ کوئی چیز، نہ کوئی وقت، فتنوں سے آپ کو کچھ بھی خالی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مدینہ کے اندر ایک اونچے مکان پر چڑھے، ہم بھی آپ کے ساتھ اس مکان پر چڑھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کیا تم بھی وہ چیز دیکھ رہی ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم تو کچھ بھی نہیں دیکھ رہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، مجھے اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، میں فتنوں کو اس طرح نازل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں پر، جس طرح کے تیز آندھی کے اندر تیز بارش برستی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں پر تیز بارش کی طرح فتنے نازل ہو رہی ہے، تمہارے صحن خالی نہیں، تمہارے گھر خالی نہیں، تمہاری گلی کوچے خالی نہیں، تمہارے بازار خالی نہیں، بارش کی طرح ہر جگہ ہر مقام پر اللہ کی طرف سے فرشتیاں فتنے نازل ہو رہے ہیں۔ تمہیں آزمایا جائے گا، فتنوں کے ذریعے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ فرمایا لم یبقى من الدنیا الا بلاء وفتنہ۔ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا دنیا باقی نہیں رہے گی، مگر دنیا کے اندر جب تک یہ دنیا باقی ہے دو ہی چیزیں اس میں غالب رہیں گی، الا بلاء وفتنہ، آزمائشیں بھی زیادہ سے زیادہ آنے والی ہے،
اور فتنے بھی بارش کے قطروں کی طرح نازل ہونے والے ہیں۔ اپنے دین، اپنے ایمان کی خیر بناؤ، اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان فتنوں کے اندر اس طرح اگر اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر جھانک کر بھی دیکھے گا، فتنے ایسے شدید ہوں گے اس جھانکنے والے کو بھی فتنہ اپنے لپیٹ کے اندر لے لے گا۔ اگر کوئی بندہ ان فتنوں میں شامل نہیں بھی ہونا چاہتا، جھانک کر دیکھے گا اس جھانکنے والے کو بھی فتنے اتنے شدید ہوں گے اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال، اے میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، آپ لوگوں کو چاہیے جلدی جلدی نیک عمل کر لو، جلدی جلدی نیک عمل کر لو۔ نیک کام کرنے میں دیر سویر نہ کرنا، جلدی میں نیک عمل جو بھی آپ کو توفیق ملے کرتے چلے جاؤ۔ کیوں؟ آگے جو آپ لوگوں پر دن آ رہی ہیں، راتیں آ رہی ہیں، ان کی مثال یہ فتن کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ تمہاری حالت ایسی بننے والی ہے، نیک عمل جلدی جلدی کر لو، اللہ جو تمہیں توفیق دے۔ فتن کقطع اللیل المظلم، کالی رات کی گداؤں کی طرح، کالی رات کے اندھیروں کی طرح تمہیں فتنے ڈھانکنے والے ہیں، فتنے تم پہ پڑنے والے ہیں۔ کالی رات کے اندھیروں کی طرح تم پہ فتنے آزمائشیں آنے والی ہیں۔ لوگوں کی حالت یہ بن جائے گی، یصبح الرجل مومنا، صبح کو بندہ مومن اٹھے گا، ویمسی کافرا، شام کو بندہ کافر ہو جائے گا۔ بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو گھر آئے گا تو کافر ہوگا۔ یہ لوگوں کی حالت بن جائے گی۔ فرمایا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، شام کو بندہ مومن ہوگا، یصبح کافرا، صبح کو بندہ بستر سے اٹھے گا تو کافر ہوگا۔ یہ آج کا زمانہ ہے، آج کا۔ میں بتاؤں گا لوگ کس طرح کافر ہو کے اٹھ رہے ہیں اور کافر ہو کے صبح کر رہے ہیں، شام کر رہے ہیں۔ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یبیع، لوگ بیچ ڈالیں گے اپنے دین کو، یبیع دینہ، لوگ اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے، بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر۔ کیا دین کو بیچا نہیں جا رہا؟ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر کیا لوگ قادیانی نہیں ہو رہے؟ عورتوں کے حسن جمال کے پیچھے، مال اور پیسوں کے پیچھے کیا لوگ ہندو نہیں ہو رہے؟ کیا لوگ قادیانی نہیں ہو رہے؟ کیا لوگ مشرک نہیں ہو رہے؟ کیا لوگ آج چند ٹکوں کی خاطر دین کا نام استعمال کر کے کیا لوگ پیسہ جمع نہیں کر رہے؟ یبیع دینہ، لوگ دین کو بیچ ڈالیں گے، بعرض من الدنیا، دنیا کے مال و متاع کے لیے۔ میرے بھائیو، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ نیک عمل کر لو مسلمانوں، نیک عمل کر لو، اللہ نے توفیق دی ہے، صحت دی ہے، نمازیں پڑھ لو، اور کوئی پتہ نہیں کس وقت فتنے کا شکار ہو جاؤ، موت آ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
میرے بھائیوں، فتنے آپ پہ غالب آ جائے، دین بدل دیا جائے، اس سے پہلے کہ آپ لوگ نیک اعمال کریں، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اپنے دروازے سے باہر ہو کے مت جھانکو۔ اللہ اکبر۔ آؤ ایک اور حدیث سنو، فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ، لوگوں کو آزمایا جائے گا، لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا گیا ہے، اس کے بیوی بچوں کو بھی، اہل ہی گھر والے بھی اس کے لیے فتنہ ہے، اور فرمایا ومال ہی، اور جناب اس کا مال بھی اس کے لیے فتنہ ہے، اور فرمایا وجار ہی، اور اس کے اڑوس پڑوس کو بھی اس کے لیے فتنہ بنا دیا گیا ہے۔ اہل و عیال بھی تمہارے لیے فتنے، تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنے، اہل و عیال بھی تمہارے لیے فتنہ بن گئے، بیوی بچے بھی تمہارے لیے فتنہ بن گئے۔ فتنہ کیسے بن گئے ہیں؟ آپ نے حلال کی پرواہ نہیں کی، بیوی بچوں کی ہر خواہش پوری کی ہے، سود بھی لا کر دیا ہے، رشوت بھی لا کر دیا ہے، اور جناب لوگوں پہ ظلم کر کے بھی مال تم نے لایا ہے، اپنے بیوی اور بچوں کی خواہشات اور آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا حکم بھی آپ نے نہیں مانا، پیغمبر کا حکم بھی آپ نے نہیں مانا۔ ہاں، آپ فتنے میں مبتلا ہو گئے، ناجائز راستوں پہ آپ چل پڑے، وہ مال ہی، مال بھی تمہارے لیے فتنہ بن گیا، آپ کو حرام اور حلال کی تمیز نہیں۔ وہ مال ہی، تمہارا مال، تمہیں کوئی پرواہ نہیں، یہ ظلم کا پیسہ ہے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں، یہ رشوت کا پیسہ ہے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں، یہ سود کا پیسہ ہے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں، یہ یتیموں کا پیسہ ہے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں، یہ بیواؤں کا پیسہ ہے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں، یہ غریب عوام کا پیسہ ہے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں، یہ مسکینوں کا پیسہ ہے، بس تمہاری تجوری بھرنی چاہیے۔ ومال ہی، مال تمہارے لیے فتنہ بن گیا، بجار ہی، اڑوس پڑوس کی بھی تمہیں کوئی خبر نہیں، جو ہوتا ہے ہونے دو جی، مجھے کیا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے میرے بھائیوں فتنے ہی فتنے ہیں۔ کیسے دین بچا کے جاؤ گے اس دنیا سے؟ اللہ کے سامنے کس منہ سے پیش ہو گیا؟ اتنے فتنوں میں گرے ہوئے، اللہ رسول کی نافرمانی میں زندگی بسر کرتے ہوئے فتنوں سے لتھڑے ہوئے جائیں گے، نجات کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا یصبح الرجل مومنا، صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو بندہ کافر ہوگا۔ صبح گھر سے گیا، گھر سے چلا، نماز پڑھ کے مسلمان ہو کے گیا تھا، گھر سے گیا تلاوت کر کے گیا تھا، نماز پڑھ کے گیا تھا، اور یہ بازار میں گیا ہے اور اس نے نماز ظہر کی نہیں پڑھی ہے، اور اس نے دفتر میں نماز نہیں پڑھی ہے، بازار میں گیا نماز نہیں پڑھی ہے، کسی مجلس میں گیا نماز نہیں پڑھی ہے، کھیل تماشے میں لگا رہا نماز نہیں پڑھی ہے جی، میچ بیچ کے دیکھتا رہا نماز نہیں پڑھی ہے، سارا دن شادی میں گزار دی نماز نہیں پڑھی ہے، شام کو یہ واپس آیا ہے، سود لے کے آیا ہے، رشوت لے کے آیا ہے، نمازیں قضا کر کے آیا ہے، جھوٹ بول کے آیا ہے، غیبتیں کر کے آیا ہے، چغلی کر کے آیا ہے، وہ یمشی کافرا، گھر میں آتا ہے کافر ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح رات کو فرمایا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، شام کی بندے نے مومن ہو کر یُصْبِحُ کافرا، صبح کو یہ بندہ کافر ہو کے اٹھا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا
تمہارے ہاتھوں میں ہے بہت بڑا فتنہ، جس کو آپ میڈیا کہتے ہو۔ میڈیا ایک ہے پرنٹ میڈیا، ایک ہے سوشل میڈیا، ایک ہے الیکٹرانک میڈیا۔ تینوں میڈیا آپ کے لیے فتنہ۔ پرنٹ میڈیا بھی آپ کے لیے فتنہ، الیکٹرانک میڈیا بھی آپ کے لیے فتنہ، سوشل میڈیا بھی آپ کے لیے فتنہ، فیس بک بھی آپ کے لیے فتنہ، موبائل آپ کے لیے فتنہ۔ رات نوجوان گزارتا ہے موبائل پر ننگی تصویریں، ننگی عورتیں، فارچی فارترینیں، ساری دنیا کو، ساری دنیا کا دنگ دڑنگ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے۔ یہ بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے آیا تھا، یہ نوجوان نماز پڑھ کے لیٹا تھا، اب اس کے ہاتھ میں میرے بھائیوں موبائل ہے، 3G 4G 5G استعمال کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں مرد بھی، عورت بھی، جوان بھی، بچہ بھی، ساری کائنات کی بے حیائی چپ چپا کر یہ دیکھتا ہے۔ اللہ ذو الجلال کی قسم صبح اٹھا تو کافر ہو کے اٹھا۔ سچ فرمایا میرے مصطفیٰ نے۔ رات کو بندہ مومن ہو کے سوئے گا، نماز پڑھ کے سوئے گا، لیکن اٹھے گا تو کافر ہو کے اٹھے گا۔ اللہ اکبر، یہ فتنوں کا نتیجہ ہے، یہ فتنوں کا نتیجہ ہے اللہ کی قسم۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا۔ اللہ کے پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ اکبر، ہم تمہیں آزمائیں گے برائی کے ساتھ بھی، ہم تمہیں آزمائیں گے خیر کے ساتھ بھی، ہم تمہیں آزمائیں گے خوشی دے کر بھی، ہم تمہیں آزمائیں گے غمی دے کر بھی، ہم تمہیں آزمائیں گے صحت دے کر بھی، ہم تمہیں آزمائیں گے بیماری دے کر بھی، ہم تمہیں آزمائیں گے فتنے ڈال کر بھی۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں کون صراط مستقیم پہ قائم رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کو جاری رکھتا۔ کیوں؟ الینا ترجعون، تمہیں پلٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے، پلٹ کے تم نے میرے پاس ہی آنا ہے، دھیان رکھنا۔ اللہ اکبر، اسی لیے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں میں نے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا، تمہیں بھی آزما کے چھوڑوں گا، اچھائی برائی کے ساتھ تمہیں بھی آزما کے چھوڑوں گا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم کلمہ پڑھ کے صرف جنت میں چلے جائیں گے، تمہاری آزمائش کی جائے گی، گھروں میں بھی تمہاری آزمائش کی جائے گی، بازاروں میں بھی آزمائش کی جائے گی، دفاتر میں بھی آزمائش کی جائے گی، دکانوں مکانوں میں بھی آزمائش کی جائے گی، چوکوں چوراہوں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، مسجدوں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، ہر جگہ پر تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ ہم دیکھنا چاہیں گے کون سود کو منہ لگاتا ہے، کون رشوت کو منہ لگاتا ہے، کون زنا کو منہ لگاتا ہے، کون شراب کو منہ لگاتا ہے، کون حق الحال کی جانب چلے آتا ہے، کون جھوٹ سے بچتا ہے، کون چغلیوں غیبتوں سے بچتا ہے۔ ہم دیکھنا چاہیں گے کیونکہ تمہیں پلٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے، ہم آزمائیں گے تمہیں، امن دے کر بھی ہم آزمائیں گے،
جنگ و جدال میں تمہیں لے جا کر پھر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ تم بس ویسے ہی سکے سکارے بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو سیدھے جنت کے مالک بن گئے، ایسا نہیں ہے۔ ان آزمائشوں میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو، یہ تمہاری آزمائش کا دن ہے مسلمانوں۔ صبح نیا فتنہ، شام نیا فتنہ، ہر ہفتے میں نیا فتنہ، ہر دن میں نیا سے نیا فتنہ، کیا اٹھ نہیں رہا؟ میڈیا کے فتنے اپنی جگہ پر، موبائلوں کے فتنے اپنی جگہ پر، ٹی وی سکرین کے فتنے اپنی جگہ پر، اور اخباروں کی سرخیوں کے فتنے اپنی جگہ پر، اور سیاسی فتنے اپنی جگہ پر۔ موبائل بند کریں، مسجد میں آتے ہیں، یہی بات ہو رہی ہے فتنے کی۔ دیکھیں اس فتنے سے مساجد محفوظ نہیں، بج رہے ہیں بس موبائل، مساجد محفوظ نہیں ان فتنوں سے۔ اللہ کی قسم تمہاری نمازیں محفوظ نہیں ان فتنوں سے۔ 10 منٹ کے لیے آپ موبائل بند نہیں کر سکتے، نماز کے لیے آتے ہو بند نہیں کر سکتے، کیا پیچھے آگ لگی ہوئی ہے؟ مرد کو پرواہ نہیں، جوان کو پرواہ نہیں، کسی عورت کو پرواہ نہیں، بس بج رہا ہے جی، مسجد ہے تو ٹھیک ہے، نماز ہے تو ٹھیک ہے، بجنے دو ان منحوس آوازوں کو۔ یہ تمہارے ایمان کی ہے حالت ہے۔ مساجد کا تسبیح پمال کیا، ان آوازوں نے تمہاری نمازوں کو برباد کیا، ان تمہاری موبائلوں کی آوازوں نے۔ یہ فتنہ نہیں تو اور کیا؟ اللہ اکبر، تمہیں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، فتنوں کا دورہ ہوگا، بارش کی طرح فتنے نازل ہوں گے۔ اگلی بات جو ارشاد فرمائی، فرمایا لوگ دنیا کو فتنوں سے بھر دیں گے، فتنوں سے بھر دیں گے، اور جناب آپ کو 4 دانگے عالم، آپ کو کوئی سنوائی آپ کی نہیں ہوگی، فتنوں سے بچاؤ کی صورت آپ کو نظر کوئی نہیں آئے گی۔ اور صحابہ کرام کہنے لگے حضور یہ کیسے فتنے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ اندھے اور بہرے فتنے ہوں گے، اندھے اور بہرے فتنے ہوں گے۔ اندھے اور بہرے فتنوں کا مطلب یہ ہے لوگ سنیں گے نہیں، لوگوں پر اثر کوئی نہیں ہوگا، لوگ اندھے ہو جائیں گے، لوگوں پر اثر نہیں ہوگا، لوگ بہرے ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اندھے اور بہرے فتنے ہوں گے۔ اندھے اور بہرے فتنوں کا یہی مطلب ہے، لوگ سنیں گے لیکن مسجد کی حد تک، باہر جائیں گے کوئی اثر نہیں۔ ہر نماز پر کہنا پڑتا ہے جی موبائل بند کرے ہو جی، ہر نماز پر۔ کیا تمہیں پتا نہیں، آپ لوگوں کو پتا نہیں، کیا آپ پڑھے لکھے لوگ نہیں کہ حی علی الصلاح ہوئی ہے آواز، اللہ اکبر کی آواز پہ آپ آئے ہیں مسجد میں، کہ سب سے بڑی اللہ کی ذات ہے، اس نے تمہیں بلایا ہے، اس کی ملاقات کے لیے آئے ہو، اب اس منحوس آواز کو وہاں سے ہم بند کرتے ہیں۔ اندھے اور بہرے فتنے کا مطلب ہی یہ ہے، لوگ سنیں گے مانیں گے نہیں، لوگوں پر اثر کوئی نہیں ہوگا۔ صحابی کہتا ہے حضور ان لوگوں کی صفت بیان فرماؤ۔ آپ نے فرمایا ان کی صفت یہی ہوگی وہ ہم میں سے ہوں گے، ہم میں سے ہوں گے، مطلب یہ کہ مسلمان ہوں گے، ہماری زبان بولنے والے ہوں گے، مطلب یہ کہ اسلام کی بولی، اسلام کی باتیں کرنے والے ہوں گے، لیکن اندھے ہوں گے اور بہرے ہوں گے۔ ہیں تو مسلمان ہیں، نام مسلمانوں والا اور لباس مسلمانوں والا، چال چلن چلو جی مسلمانوں والی
ہے، زبان بھی مسلمانوں والی دین کی بات کرتا ہے، لیکن اپنے اس کے ذہن پر، دل پر قرآن کی، حدیث کی آواز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اندھے اور بہرے فتنوں کے لوگ شکار ہو جائیں گے، اور یہ لوگ مسلمان ہوں گے، مسلمان۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسے اندھے اور بہرے فتنوں کے دور میں میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے اگر میں اس دور کو پالوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، چوکوں میں نہ جانا، بازاروں میں نہ جانا، لوگوں کی مجلسوں میں نہ جانا، لوگوں کے جلسوں میں نہ جانا، اپنے گھر کے کنارے میں داخل ہو جا اور اپنے اللہ کو یاد کر، اپنی سجدہ گاہ میں چلا جا، سجدہ گاہ میں چلا جا، گھر کے کمرے میں چلا جا، فتنوں میں نہ جانا، تیرا دین بھی لٹ جائے گا، ایمان بھی تیرا لٹ جائے گا، مال بھی تیرا لٹ جائے گا۔ سجدہ گاہ میں چلا جا اور اللہ کی عبادت کرتا رہے اور کہتا رہے اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی، اللہ تو میرا رب ہے، اللہ تو میرا رب ہے، اللہ تو ہی میرا رب ہے، ان فتنوں سے مجھے بچا لے۔ حضور فرماتے ہیں تنظم جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لازم رہنا، جو خالص مسلمانوں کی جماعت۔ فتنوں کی طرف نہ جانا، تیرا مال بھی لٹ جائے نہ جانا، تیری چمڑی اتار دی جائے نہ جانا، فتنوں کی طرف نہ جانا۔ پھر سیاسی فتنے ہیں، سیاسی فتنے ہیں۔ آج آپ کے سامنے آپ کی ملک کی سیاست، اللہ کی قسم یہ سب سیاسی فتنے ہیں جن کے اندر آپ ملوث ہو چکے۔ کوئی کہتا ہے یہ یوتھیا ہے، کوئی کہتا ہے یہ پٹواری ہے، کوئی کہتا ہے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کوئی کہتا ہے یہ بلو رانی ہے، کوئی کہتا ہے یہ بیماری زرداری ہے جی۔ یہ سب میرے بھائیوں، یہ القاب، یہ لقب ایک دوسرے کو کس نے دیے؟ سیاسی جماعتوں نے دیے، مسلمانوں نے ایک دوسرے کو دیے۔ یوتھیا کس نے بنایا؟ پٹواری کس نے بنایا؟ کھپتان کس نے بنایا؟ یہودیوں کا ایجنٹ کس نے بنایا؟ ڈیزل فضلی کس نے بنایا؟ ایک دوسرے کو خود ہی کہتے ہیں نا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے نہ پکارنا۔ پٹواری اچھا لقب ہے، یوتھیا اچھا لقب ہے، اچھا لقب ہے کوئی یہ؟ کسی کو یہودی کا ایجنٹ کہنا اچھا لقب ہے؟ یا پھر کسی کو فضل ڈیزل کہنا اچھا لقب ہے؟ یہ بلو رانی کہنا اچھی بات ہے؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، قرآن کہتا ہے برے لقب نہ دینا۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ، یہ بہت برا گناہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر تم نے توبہ نہ کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تمہارا نام ظالموں میں لکھ دوں گا، ظالموں میں۔ موبائل پہ آپ بھی کہتے ہو نا، نوجوانوں آپ ہی لکھتے ہو نا، پٹواری، یوتھیا، یہودیوں کا ایجنٹ۔ کون لکھتا ہے؟ آپ ہی لکھتے ہو نا، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہو نا۔ یہ سیاسی فتنے ہیں، سیاسی جماعتوں کے فتنے، جو تمہیں مسلمانوں سے نکال کر ظالم بنا کر ظالموں کی صف پہ تمہیں کھڑا کر دے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، سیاسی جماعتوں کے فتنے، پھر تنظیمی جماعتوں کے فتنے ہیں جی۔ تھوڑی سی کوئی بات ہو جاتی ہے، لوگ اپنی جماعت الگ بنا لیتے ہیں۔ جماعت کے اندر اختلاف انسانوں سے ہی ہو سکتے ہیں نا۔ دوسرے کے اختلاف کا، رائے کا احترام کرنا یہ فرض ہے ایک دوسرے پر، لیکن ان کے اندر برداشت نہیں، اپنی جماعت الگ بنا لیتے ہیں۔
تنظیم الگ بنا لیتے ہیں، میری یہ بات نہیں مانی گئی، تنظیم الگ کر لی، جماعت الگ کر لی، اور حتیٰ کہ مساجد کے اندر اگر باہمی کمیٹیوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، لوگ مسجد الگ بنا لیتے ہیں۔ جی برداشت کسی کے اندر ہے نہیں، یہ فتنے نہیں تو اور کیا۔ اللہ اکبر، تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر پھر ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ یہ بات ہے کہ نہیں؟ فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ مسلمانوں اور نوجوانوں۔ پھر یہ فیس بک کا فتنہ، فیس کا کیا معنی ہے جی؟ چہرہ ہے جی۔ فیس بک میں بھی استعمال کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو نوجوانوں اور میرے بھائیوں، بزرگوں، میری بہنوں، یہ جو آپ اپنی فیس بکوں پر لائک کرتے ہو کسی کو، بہت بڑا فتنہ، شیئر کرتے ہو پوسٹ کو، بہت بڑا فتنہ، اور کمنٹ کرتے ہو، بہت بڑا فتنہ۔ فیس بک یہ تمہارے چہرے کو قیامت والے دن کالا کر کے چھوڑے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ یہ فیس بکیں اگر آپ نے ان کا غلط استعمال کیا، غلط پوسٹ کو تم نے لائک کیا، غلط بات کو تم نے لائک کیا، غلط تصویر کو تم نے لائک کیا، غلط پوسٹ کو تم نے شیئر کیا، غلط بات کو تم نے شیئر کیا، کوئی غلط کسی کے بارے میں کمنٹ کیا، اللہ ذو الجلال کی قسم یہ فیس بک اس لحاظ سے بہت بڑا مسلمانوں کے لیے ہی نہیں پوری دنیا کے لیے فتنہ ہے۔ اگر آپ نے اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے لائک کو سنبھالا نہیں، اپنے شیئر کو سنبھالا نہیں، اور اپنے کمنٹس کو تم نے سنبھالا نہیں، اللہ کی قسم قیامت والے دن چہرے کالے ہو جائیں گے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، قرآن۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے آسمان کی طرف، عرش کی طرف رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کتنے چہرے ایسے ہوں گے رب کو دیکھنے والے، نگاہ اٹھانے والے، وہ تر و تازہ ہوں گے مومنوں کے چہرے، اور جنہوں نے اس کا غلط استعمال کیا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ فیس بک کی چہرے غلط چہرے۔ کمنٹ کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو، میں جھوٹ تو نہیں بولنے لگا، میں کسی پہ کیچڑ تو نہیں اچھالنے لگا، میں کسی کے عزت پہ ہاتھ تو نہیں ڈالنے لگا۔ کمنٹ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچا کرو۔ لیکن حالت لوگوں کی یہ ہے، اپنی غلطی پر وکیل بن جاتے ہیں اور دوسرا کی غلطی پر جج بن جاتے ہیں۔ اپنی غلطی اس کی صفائی میں وکالت کرتے نظر آئیں گے، دوسرا کی غلطی اسی فیس بک پر جج بن کے بیٹھ جائیں گے، بدتمیزی کا طوفان بپا کر۔ یہ فتنہ، اللہ اکبر، جس میں تمہارے بچے ملوث ہیں، جس میں تمہاری بچیاں ملوث ہیں، جس میں تمہارے جوان ملوث ہیں، ساری رات، ساری دنیا، جہاں بھی چاہو، جو چیز بھی چاہو، جس وقت بھی چاہو آپ دیکھ سکتے ہو۔ یہ کوئی چھوٹا فتنہ ہے؟ سیاسی فتنے کہیں پر، مذہبی فتنے کہیں پر، تنظیمی فتنے کہیں پر، حکمرانوں کے فتنے کہیں پر، موبائل کے فتنے کہیں پر، دنیا فتنے سے بھر چکی ہے۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے ایمان کو بھی بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا یہ ان فتنوں کے دور میں لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہے، بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہے، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے، دوڑنے والا سوار ہونے والے سے، اللہ کے نبی نے فرمایا، بہتر ہے۔ اپنے ایمان کو بچاؤ۔ حضور نے فرمایا اس دور میں یاتی علی الناس زمان
الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، لوگوں پر ایسا زمانہ آ جائے گا کہ دین کی بات کو ایکسپٹ کرتے ہوئے، دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو اتنا مشکل لگے گا کہ جتنا ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ پکڑا ہوتا ہے۔ یہی وہ حالات ہیں، دین پہ عمل کرنا مشکل ہے، ہر طرف رسم و رواج کا فتنہ ہے، قوم و برادریوں میں رسم و رواج کا فتنہ ہے، شادی غمی میں فتنہ ہی فتنے ہیں، خرافات کے فتنے، رسموں کے فتنے، رواجوں کے فتنے۔ کوئی بات کرے تو کہتے ہیں جی ہم مولوی ہیں، کوئی مراسی نہ بجائیں، خسرے نہ نچائیں۔ دین پہ عمل کرنا ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینے کے برابر ہو جائے گا۔ اللہ میرے اور آپ کے دین کی حفاظت فرمائے، اللہ ان فتنوں سے مجھے اور آپ سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے۔ تو مسلمانوں، چکنے ہو کر آگے دن آپ کے لیے اور سخت آ رہے ہیں۔ یہ گولیاں چلی ہیں جلوس کے اندر، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، صبر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، اور اس کی ہم کسی بھی طرح تائید نہیں کرتے، لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ فتنے کا اور دروازہ کھل چکا ہے۔ دیکھ بھال کے، چار کان چار آنکھیں رکھ کے آپ کو اپنی زندگی کے دن تمہیں گزارنے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آپ کو کیا پتا کون حق پر ہے کون جھوٹ پر ہے؟ آپ کمنٹ کریں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے، سوچ سمجھ کے کرنا، ورنہ ان فتنوں میں آپ گھسیٹے جائیں گے، نہ دین رہے گا اور نہ دنیا رہے گی۔ اللہ پاک میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔